إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ایک حدیث بیان کی گئی تھی جس کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ کوئی بندہ جب عمل کرے کوئی بھی عمل تو اس میں اتقان پیدا کرے۔ اتقان میں حسن، خوبصورتی، مضبوطی، یہ سارے معنی ہیں۔ اور عمل کا اتقان ذاتی پسند کے ساتھ نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، اپنی خواہش کے مطابق عمل کر کے تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو عمل کا اتقان جو ہے کچھ بنیادی قواعد اس کے لیے، اور ایک مرکزی قاعدہ عمل کی اساس عقیدہ توحید ہو۔
ماہ رمضان آنے والا ہے، یہ بڑا قیمتی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، جس کی کوئی گھڑی اسے ہم ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو روزے میں اتقان کی کیا شکل ہو سکتی؟ روزے کا حسن کیا ہے اور اس کی مضبوطی اور خوبصورتی اور بہتری کن قواعد پر قائم ہے؟ تو پہلا قاعدہ تو ایمان اور توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو کتب علیکم الصیام سے قبل یا ایھا الذین آمنوا کو پہچانیں، یہ خطاب اہل ایمان کو ہے۔ تو اس عمل سے قبل، صیام سے قبل مومن ہونا ضروری ہے، اور ایمان کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ اس کی تفسیر منقول نبی علیہ السلام سے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو پہلی سٹیج ایمان باللہ کی، اور ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ یکتائی اور اس کی وحدانیت یہ ایمان باللہ کی بنیاد ہے۔ اس کا اکیلا ہونا ہر چیز میں، ذات میں، صفات میں، ناموں میں، کاموں میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کو اکیلا ماننا ضروری ہے۔ اور اس کی توحید کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے، اور یہ ایمان کی بلکہ پورے دین کی پہلی سٹیج ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اور ایک حدیث میں لا يدخل الجنۃ الا نفس مؤمنہ، جنت کا داخلہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، اور نفس مومن ہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، اور ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں ضروری ہے کہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور اولی تقاضا اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد توجہ دو کتب علیکم الصیام پر، یہاں پر روزے فرض کیے گئے۔ پہلے ایمان کی سٹیج تو درست کر لو، اس کو سنوار لو۔ یہ عمل کی صحت کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ مانا توحید میں خلل ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے مخاطب ہے
اور یہ بات آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمائی، اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے اعمال باطل، رائیگاں اور برباد ہو جائیں گے۔ ایک مقام پر 18 انبیاء کا ذکر کیا نام لے لے کر، اور آخر میں فرمایا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھے تو ان کی بھی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ مانا عمل کی صحت جو ہے وہ توحید کی صحت پر ہے، اب روزے کی جو سجود ہے، شوق اور ذوق بھی ہے، ماہ صیام کا انتظار بھی ہوتا ہے، استقبال رمضان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، مگر لوگ اپنے عقیدے پر غور نہیں کرتے۔ ایک بیشتر دنیا عقیدہ توحید کے امتحان میں فیل ہو جاتی ہے تو اس کی پھر کوئی نیکی، اس کا صیام اور قیام، تلاوت قرآن، صدقہ اور زکوٰۃ اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر اتقان عمل کی طرف آنا چاہتے ہو تو ہر عمل کی جو پہلی بنیاد ہے عمل کی صحت کی، خوبصورتی کی، اور جو عمل کا حسن ہے وہ عقیدہ توحید کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ پر ایمان بڑا پختہ ہو، مضبوط ہو، اور ایمان میں سر فہرست توحید کا عقیدہ ہے۔ پھر عمل کی خوبصورتی اخلاص عمل کے ساتھ بھی، وہ بھی توحید کی ایک صورت ہے، ایک قسم ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی غیر کی شراکت نہ ہو۔ حدیث قدسی میں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ فرمائے جتنے شرکاء ہیں میں سب میں بے پرواہ ہوں۔ لوگوں نے ہزاروں شرکاء بنا رکھے ہیں جن کے لیے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، سب میں بے پرواہ میں ہوں۔ جس بندے نے کوئی عمل کیا اس میں کسی غیر کو شریک کر لیا تو ترکتہ وشرکہ، اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا اور جو حصہ مجھے دے رہا وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ عمل میں حصہ داری ہے نا، شراکت داری ہے، اللہ کو بھی دکھا رہا ہے اور فلاں کو بھی دکھا رہا ہے۔ اخلاص تو ختم ہو گیا، عمل میں شراکت داری آ گئی، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور جو حصہ مجھے دینا چاہ رہے وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ نبی علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رجل غزا یلتمس الاجر والذکر فما له، ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے تو بڑی کٹھن ایک نیکی ہے اور اس کی دو نیتیں، یلتمس الاجر والذکر، اجر بھی چاہتا ہے اللہ تعالی سے، اس کی رضا بھی چاہتا ہے اور اپنی ناموری بھی چاہتا ہے، اپنی شہرت بھی چاہتا ہے، کہ مخلوط اس کی نیت ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا بھی تعریف اور تحسین کے ڈونگرے برسائے، واہ واہ ہو، ہماری شجاعت پر لوگ نغمے گائیں، چرچا ہو شجاعت کا اور بہادری کا، دونوں اس کی نیتیں،
فما لہ، اس کو کیا ملے گا؟ کیونکہ کام تو بہت مشکل ہے، بندے کا جانا، لڑنا، مرنا، مارنا، حتیٰ کہ جان کی قربانی پیش کر دینا، کام تو بہت مشکل ہے. اس کو کیا ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت ہے، اللہ اجر دے دے گا. کتنا مشکل کام بندے نے کیا. فرمایا کہ لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس عمل سے اس کو کچھ نہیں ملے. وہی حدیث ترکتہ وشرکہ، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، اس کو بھی چھوڑ دوں گا. اتنا بڑا عمل ہے مگر اخلاص کا فقدان ہے، عمل برباد ہو گیا. تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، ہجرت جیسا عمل، ہجرت کا مقابلہ ہے کہ بندہ اپنا گھر بار، بعض اوقات تجارتیں، رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہجرت کی خاطر. بڑا قیمتی عمل. والہجرت تہدم ما کان قبلھا، یہ ہجرت کا اجر ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ نے ہجرت کر لی اللہ کی رضا کے لیے تو سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سب کبیرہ صغیرہ سب معاف ہو جائیں. آپ ہجرت کر کے نئے وطن میں آ جائیں، نیت اپنے عقیدے کی حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت ہو، شرک و کفر سے بچنے کی نیت ہو، تو بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا ہجرت کے عمل سے. مگر یہ عمل بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، مہاجر ام قیس، اس کا لقب پڑ گیا مہاجر ام قیس. وہ مکہ میں ام قیس نامی خاتون کی محبت میں گرفتار تھا. ام قیس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ آ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی. مقصود ہجرت نہیں تھی، مقصود ام قیس تھی. حالانکہ عمل یکساں سارا، مکہ اس نے بھی چھوڑا، وطن اس نے بھی چھوڑا، اہل اس نے بھی چھوڑا، مگر توحید کی خاطر نہیں، عقیدے کی خاطر نہیں، ایک خاتون کی خاطر. اور اللہ کے نبی نے ذکر بھی کیا، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کو اس کا اجر ملے گا، بے تحاشا اجر. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، جو اس کی نیت وہ اس کو ملے گا، ملے یا نہ ملے، اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو عمل بہت قیمتی ہے مگر اخلاص کے فقدان کی بنا پر ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. تو اتقان عمل میں ضروری ہے عمل کرنے والا مخلص ہو. میں نے بتایا تھا کہ اخلاص کے 3 مرحلے ہیں، ایک قبل عمل، اور ایک اثناء عمل، اور ایک بعد عمل. قبل عمل یہ کہ عمل سے قبل اپنے دل کو اخلاص سے بھر لو. اگر حج کا پروگرام بن گیا تو ضروری نہیں کہ دنیا میں چرچا کرتے پھرو، ایک ایک سے ملنے جاؤ، حج کے لیے جا رہا ہوں. شیطان ساتھ ہوتا ہے، ریاکاری کا وار کر دے تو سفر سے قبل ہی سارا ثواب ختم، ابھی گئے بھی نہیں، سب برباد کر کے بیٹھ گئے. قبل عمل اخلاص کی حفاظت ضروری. پھر اثناء عمل، عمل کے دوران بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو. اور بعد عمل بھی، عمل سے فارغ ہو کر اس عمل کی چوکیداری کرو زندگی بھر کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی نیت سے لوگوں کو بتا بیٹھو، پھر ایک حج کیا 100 حج برباد ہو جائیں گے. اس قدر یہ ایک گندا حربہ ہے شیطان کا، وہ ہر وقت یہ ریاکاری کا وار آپ پر کرتا رہتا ہے، اور کسی بھی طور کسی بھی وقت پھنسانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ اتقان عمل کے خلاف ہے. اتقان عمل کیا ہے؟ مکمل اخلاص کی حفاظت،
قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل. پوری زندگی بندہ مخلص ہو کر رہے اور اخلاص کے تعلق سے اپنے عمل کی پہرے داری کرے، چوکی داری کرے، شیطان وار نہ کر سکے. عمل کے اتقان میں نبی علیہ السلام کی سنت کی محبت ضروری ہے. عمل کے تعلق سے سنت کی محبت کیا ہے؟ بندے کے دل میں سنت کی محبت سرایت کر جائے، یہ سوچ بیٹھ جائے روزہ کیا کوئی بھی عمل، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، خلاف سنت نہیں کرنا. ہر عمل میں سنت کی معرفت کا شوق اور حرص ہو، یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ جب تک کوئی عمل سنت سے ثابت نہ ہو نہیں کرنا، اور جب سنت سے ثابت ہو تو ہو بہو نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے فرمان کے مطابق کرنا. یہ اتقان عمل کی بہت ہی اہم بنیاد ہے. اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ پاک کا ارشاد بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. بالکل صاف نتیجہ ہے، اطاعت کرو گے تو اعمال مقبول بھی اور محفوظ بھی، اطاعت نہیں کرو گے برباد. کوئی عمل قابل قبول نہیں. عمل کی قبولیت اور صحت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی مطابقت کے ساتھ. یہ اہم شعبہ اتقان عمل کا. جتنی خوبصورتی پیدا کر لو، کیسے؟ ایک تو سنت کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھر لو، بڑی شدت کے ساتھ، سنت سے پیار ہو، سنت سے محبت ہو. مزید خوبصورتی لانی ہے تو اسی قوت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہو. اگر سنت کی محبت اندر موجود ہے اور بدعت کی طرف بھی جھکاؤ اور میلان ہے تو یہ محبت قابل قبول نہیں. جس قوت سے سنت سے محبت کرتے ہو اسی قوت سے بدعت سے نفرت کرو. نبی علیہ السلام کا جو نفرت کا اظہار تھا، آپ کا معروف خطبہ شر الامور محدثاتها، اظہار نفرت، سب سے بدترین کام بدعت، سب سے بدترین. دنیا میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، زنا، شراب نوشی، مگر سب سے بدترین کام بدعت ہے. جب الفاظ آپ کی ادا فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احمر وجهه وعلى صوته فانتفخت اوداجه، آواز اونچی ہو جاتی اور یہ گردن کی رگیں پھول جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا. صحابہ کہتے بعض اوقات یہ آواز ہم نے مدینے کے بازار میں سنی، آپ ممبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی کی، مدینے کے بازار میں سنی، اتنی بلند آواز، اتنا غضب کا اظہار اور چہرے کی سرخی، رگوں کا پھول جانا. یہ رویہ سارا بدعت سے نفرت کی غمازی کرتا ہے. تو جتنا اتقان پیدا کرو گے اتنا فائدہ مند ہے. عمل میں سنت کی محبت کا جذبہ ہو اور محبت دل میں کار فرما ہو بڑی شدت اور قوت کے ساتھ.
اسی شدت اور قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہو. اور اگر الولاء والبراء کے عقیدے کو سامنے رکھیں تو ایک چیز اور ساتھ جوڑ دو، سنت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل السنہ کی محبت، تاکہ محبت پوری ہو جائے. بدعت کی نفرت کے ساتھ ساتھ اہل بدعت کی نفرت، تاکہ نفرت کا معنی پورا ہو جائے. کیونکہ بدعت سے نفرت ہو، اہل بدعت سے محبت ہو، ٹھیک سے تضاد ہوا. تضاد قابل قبول نہیں. بڑا چیخ چلا کر بدعت کے خلاف تقریریں کرتے ہو، مگر بدعتی انسانوں سے بغلگیر ہو رہے، ہاتھوں میں ہاتھ لہرا رہے. صرف سیاسی بھوک ہے، اسمبلی کی کرسی کی بھوک ہے، کسی سیٹ کی طلب ہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. قرب قیامت انسان صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. کیسے؟ اپنا دین بیچ دے گا، عقیدہ بیچ دے گا دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر. کیا بلے رہا ہے؟ یہ تضاد اس کو دین نہیں جانتا، نہیں مانتا. بدعت سے نفرت کا شور ہے اور بدعتی لوگوں سے محبت. یہ تضاد فکری جو ہے، تضاد عملی، بلکہ تضاد اعتقادی، اتقان عمل کے خلاف ہے. اگر عمل میں مضبوطی چاہتے ہو، خوبصورتی چاہتے ہو، اتقان چاہتے ہو، بڑی قوت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے پیار ہو، آپ کے فرامین سے پیار ہو. اور یہ بات بالکل نوٹ کر لے کہ اس سے بڑی نجات دہندہ چیز کوئی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، سنت رسول اللہ کا سفینۃ نوح، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام، ان کے دور میں انسانوں کی حفاظت کا ایک معیار تھا، اور وہ ہے سفینے میں سوار ہونا، کشتی میں سوار ہونا. کشتی بن چکی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ. جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو. جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. ایک معیار ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سفینہ نہیں ہے، وہ ایک ظاہری معیار اللہ نے دیا، وہ معیار یہاں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں. مگر ہمارے پاس نجات کا معیار اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. جو سنت پر سوار ہو گیا کشتی نوح کی طرح، وہ کامیاب ہے. جو سنت پر سوار نہ ہو سکا وہ غرق ہے، ناکام ہے. نوح علیہ السلام کے سفینہ کے مقابلے میں لوگوں کی رائے بالکل باطل تھی. بیٹے نے بھی کہا یہ سفینہ موجود ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ان فرمان رسول کے مقابلے میں عقل کی بات کر رہا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ہر وہ بات جو سنت سے ایک محاذرائی ہوگی وہ بربادی. پھر پہاڑ بھی اس کو نہیں بچا سکا، پانی ہر جگہ پہنچا. تو آج جو معیار ہے نجات کا، دنیا اور کے آخرت کی نجات کا، وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اعتقادی اعتبار سے سنت کو دل میں بسا لو، یہ تہیہ کر لو. خلاف سنت کوئی کام نہیں کرنا، اور سنت پر ایسا عمل پیرا ہونا ہے کہ اول سے آخر تک ہر چیز سنت کے مطابق ہو. کیونکہ جو بھی اعمال ہیں بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہوتے ہیں،
حج بہت سے اجزاء کا نام ہے، جس میں احرام بھی ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، صفا مروہ ہے، عرفات ہے، قربانی ہے، مزدلفہ ہے۔ ہر چیز پر سنت کا رنگ ہے، حج کی خوبصورتی ہے۔ کوئی چیز خلاف سنت ہو گئی، خوبصورتی ختم ہو جائے۔ اپنے حج کے دوران نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو اکٹھا دیکھا۔ بھائی کیوں اکٹھے ہیں، کیا ہوا؟ یہ ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا، اس کو سنبھال رہا، اس کو چلانے کی کوشش کر رہا۔ بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے ایک عزم کیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے کہ میں سفر حج کے دوران نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سواری پر بیٹھوں گا، اور نہ سائے تلے بیٹھوں گا۔ جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالا دھوپ میں بیٹھوں گا، تپتے سہارا، شدت کی گرمی، اور چلتے رہنا، اور نہ کھانا اور نہ پینا۔ کچھ وقت برداشت کر گیا، بالآخر بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ اس کو اٹھا رہے، اس کو سنبھال رہے۔ نیت کیا تھی؟ یہ کوئی فرقہ پرست بندہ نہیں تھا، کس فرقے کی پیداوار نہیں تھا۔ نیت اللہ کی رضا تھی، اللہ کا خوف اور خشیت تھی کہ مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ یہ تو بڑی شدت کی یہ تکلیف ہوگی، نہ کھانا نہ پینا، اور گرمی اور دھوپ برداشت کرنا، اور پیدل چلنا پورا مکہ مکرمہ تک، شدت کی تکلیف۔ کتنا اجر ملے گا؟ عمل بھی ایسا، حج بھی ایسا جس کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک حسن تھوڑی ہے، محاسن جمع ہیں۔ کہ ان اللہ تعذیب نفسہ لبری، اس کو کھلاؤ پلاؤ، ہوش میں آئے تو کہہ دینا اس کو کہ جو تم نے ایک عزم کر رکھا ہے نہ کھانے کا، نہ پینے کا، پیدل چلنے کا، اللہ ناراض ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع میں، ذاتی خواہشات پر نہیں، ذاتی پسند اور ناپسند پر نہیں۔ مروح فلیأکل ویشرب، حکم دو اس کو کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیے، ولیرکب، سواری پر سوار ہو، ولیستظل، اور سائے تلے بیٹھے۔ یہ حج سے قبل اس نے چند چیزیں سوچ کر اپنا لی، اللہ کو ناراض کر لی، اللہ کی رضا اور کی محبت، اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع میں۔ جس شدت کے ساتھ سنت سے پیار ہوگا، سنت کی عقیدت ہوگی، سنت کی محبت ہوگی، اسی شدت کے ساتھ اگر بدعت کی نفرت ہوگی تو اللہ اس عقیدے کو جاننے والا ہے۔ پھر عمل کے بڑے محاسن ہوں گے، بڑی خوبصورتی ہوگی، سنت کا مقابلہ ہے ہی نہیں کوئی۔ عبداللہ بن رواحہ کا قصہ آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک سریہ ترتیب دی، لشکر ایک جہادی، اور کہا کہ فجر پڑھ کے روانہ ہو جانا۔ امیر کون تھے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ جمعے کا دن تھا، آپ خطبے کے لیے تشریف لائے، جناب عبداللہ سامنے بیٹھے، امیر تھے، اپنی امارت کا فائدہ اٹھایا، لشکر کو روانہ کر دیا اور کہا کہ تم چلو اور میں جمعہ پڑھ کر آؤں گا۔ میرے پاس سب سے تیز رفتار سواری، میں تم کو پا لوں گا، پکڑ لوں گا، تم روانہ ہو جاؤ۔ آپ کی نظر پڑ گئی عبداللہ کو، یا عبداللہ لماذا لم تغدو معہم، لشکر کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اب اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ فجر پڑھ کے روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ لشکر کو بھیج دیا، خود رک گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے مقابلے میں کچھ اچھی باتیں بھی کر دی۔ سوچا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، بس نبی میں پڑھ لوں، جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔
اور جمعہ آپ کا خطبہ سن لوں، کوئی نیا علم حاصل ہو جائے، آپ کی اقتدا ہو جائے. اصل بات ہے کہ مقصدیت فوت نہیں ہوگی. مقصد ہے جلدی پہنچنا. میرے پاس ایسی سواری ہے، سر پر دوڑوں گا، لشکر کو پالوں گا. مقصد بھی فوت نہیں ہوگا. مجھے اضافی یہ کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے. جمعے کا ثواب مل جائے گا، مسجد نبوی کا ثواب مل جائے گا، آپ کا خطبہ سن لوں گا. پھر پتہ نہیں جہاد کے لیے جانا ہے، واپس آپ آئیں یا نہ آپ آئیں، وہیں کوئی شہادت کی موت مل جائے تو آخری جمعہ ہی پڑھ لیں. اپنے محاسن پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوته. عبداللہ کس اجر کی بات کر رہے ہو؟ اگر ساری زمین آپ کو مل جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو جو لوگ فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے ان کے ثواب کو تم نہیں پا سکتے. پھر جو چیزیں تم پیش کر رہے ہو نا، جمعہ کی نماز جو 1000 نماز کے برابر، اور پھر مسجد نبوی کا جمعہ، اللہ کے نبی کی اقتدا، جمعے کی ادائیگی، یہ سارا ثواب جمع کر لو، سارا ثواب جمع کر لو. اور زمین بھر کے خزانہ اس کا ثواب بھی جمع کر لو. پوری زمین آپ کو مل جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ ثواب بھی لے آؤ. جو لوگ روانہ ہو چکے، یہ سارے کام کر کے بھی تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی کی سنت کا کیا وزن ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. زمین بھر سونا بھی خرچ کر دو، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. بہت بڑا عمل ہے. تو سنت کی اہمیت کم نہیں، اور نہ کم کرنے کی کوشش کرو. ہم سنت کی اہمیت کو بعض اوقات بالکل کھو دیتے ہیں، اہمیت نہیں سمجھتے. ہمیں اس تفریق کا حق نہیں. جو چیز ثابت ہے نبی علیہ السلام سے اس کو اپنانے کی کوشش کرو، عذر کے بغیر نہیں. نماز کا رفع الیدین ہے، اہمیت نہیں، کوئی کر لو نہ کر لو. لوگ سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا رفع الیدین کیا یا نہیں کیا. کیوں نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو اسوہ کیا ہے، پھر آپ کا جو سیمپل اور نمونہ وہ کیا ہے؟ ہر عمل میں آپ کی اقتداء ضروری. بعد کا سنت بھاری پڑ جاتی ہے. مثلا مسواک کرنا سنت ہے، نماز تیار ہے، درخت پہ چڑھنا، مسواک توڑنا انسان مشکل سمجھتا ہے، چلو چھوڑ دیا سنت. اس سنت کو چھوڑنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کوئی قوت خرچ ہو رہی ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی رفع دینے کے بغیر نہیں پڑھی، ایک نماز بھی. بالکل طے شدہ اور ثابت. تو اس میں کیا کوئی زور صرف ہو رہا ہے، کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کوئی وقت آپ کا صرف ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، نہ پیسہ نہ وقت نہ زور، کچھ نہیں. ویسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر جو رفع اور خفض ہے اس پر انسان کو اجر مل گا، نیکی ملے گی. اس نیکی کی مقدار کا تعین نہیں، اجر سے محرومی بھی. تھوڑا سا بلند آواز سے آمین کہہ دیں، اتنا بلند کہ آپ کا ساتھی سن لے. جہر کی ہلکی تعریف یہی ہے، اتنی بلند آواز سے آمین کہہ دو کہ آپ کا ساتھ والا سن لے، یہ جہر ہو جائے گا. اس کیا ہے، آمین کہو نہ کہو، آہستہ کہو زور سے کہو، کیا فرق ہے؟ سنت. یہ باتیں سنت کا اخفاف ہے، استخفاف ہے، سنت کی حقارت ہے.
سنت کی تحقیر ہے، یہ سنت کے مقام کو گھٹانے کی سازش ہے، جس کو اہمیت نہیں دیتے اس کو دین نے اہمیت دی۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، آمین کہو، کیونکہ اوپر ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، نیچے تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں اہمیت نہیں ہے کوئی، بس امت کی وحدت ہونی چاہیے، فرقہ بندی سے گریز کرو۔ فرقہ بندی سنت کو چھوڑ کر ہوتی، سنت کو اپنانے میں فرقہ بندی۔ کتنا بڑا اجر ہے جو آپ ایک سازش کے تحت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اونچی آمین نہیں، ہمارے ہاں تمہارے ہاں کیا ہے، یہ دین ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں کی بات، تمہارے گھر کی لونڈی ہے کہ تمہارے باپ دادا کی لونڈی ہے؟ دین اللہ کے نبی کی شریعت ہے، اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، کسی کے گھر کی لونڈی نہیں۔ بڑے بڑے اصحاب امامہ پگڑیوں والے رکوع کے بعد کی دعا یاد ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یاد نہیں؟ آپ کے بچے بچے کو یاد ہے، تو سنت ہے۔ ایک شخص نے یہ الفاظ بلند آواز سے کہہ دی، فرمایا کس نے کہے یہ الفاظ؟ وہ کانپنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آؤ میرے پاس۔ جب تم یہ الفاظ کہہ رہے تھے 30 فرشتے آسمان سے لپکے، 30 فرشتے دوڑے آ رہے ہیں، ہر فرشتے کی خواہش کے الفاظ میں پہلے کیچ کروں اور اللہ کو پیش کروں۔ 30 فرشتے لپکے ان الفاظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ساری تعریفیں۔ اللہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے، خود اپنی تعریف کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ دین حمد اور تعریف کا دین ہے، اور حمد بھی کیسی؟ حمدن کثیرا، حمد کثیر، طیب بہت ہی عمدہ، مبارکن فی، جس میں اور برکتیں ہوں اور اس کو بڑھا چڑھا دیا جائے۔ چھوٹا سا جملہ، کتنی اس میں جامعیت ہے، معنی کی وسعت ہے، اللہ کی حمد مطلق کا اقرار ہے۔ 30 فرشتے لپکے نیچے کہ الفاظ میں لے لوں اور اللہ کو پیش کروں۔ تو محض ایک سنت کا بہانہ بنا کر ٹال دینا ہر عمل کو کہ امت میں وحدت ہو، امت کا اتحاد پارا پارا نہ ہو، کہ وحدت کی اساس تو عقیدہ ہے، وحدت کی اساس سنت ہے، اس اتحاد میں عقیدہ نہ ہو، سنت نہ ہو، اس کا فائدہ وہ قطعاً کارآمد نہیں۔ تو بات ہو رہی اتقان عمل کی، اتقان عمل میں فہم سنت، عمل میں سنت بڑی اس کی اہمیت ہے۔ سنت کی اہمیت کا شعور ہو، دل میں عقیدے کے طور پر یہ بات گامزن ہو، قائم ہو، اور پھر ہر عمل کے انجام دے ہی نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ اجر کیا ہے بیان نہیں، مگر یہ حدیث عبداللہ بن رواحہ والی، میرے ایک جملے پر عمل کر کے جو روانہ ہو چکے، تم نے بہت سے ثواب جمع کر رکھے ہیں، جمعے کا، مسجد نبوی کے جمعے کا، اور بہت سے محاسن جمع کر رکھے ہیں، اور پھر ساری زمین تم کو مل جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ ثواب بھی لے آؤ، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو روانہ ہو چکے میری ایک بات پر عمل کر کے، ایک جملے کو اپنا کر۔ تو سنت کا مقام کم نہیں، کسی بھی عمل میں سنت کی تحقیر نہ کرو اور سنت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرو، خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، اتقان اور مضبوطی کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں سنت، اجر بے تحاشا ہے۔ جو بندہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہہ لے، 33 بار الحمدللہ کہہ لے، 33 بار اللہ اکبر کہہ لے،
یہ 99 ہو گیا 99. پھر 100 کا فگر پورا کرنے کے لیے ایک بار یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹائم دیکھ کر لیں کوئی 1 منٹ 1.5 منٹ کا یہ عمل. اور اگر حسن کے ساتھ کہو تو 2 منٹ لگ سکتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کمپیوٹر چل رہا ہے. اجر پر تو غور کرو. حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. اس عمل پر اس کے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے، معاف کرے جائیں گے، چاہے ان گناہوں کا وزن زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو. زمین 2 حصے پانی 1 حصہ خشکی، سارا پانی جمع کر لو، سمندروں کا، نہروں کا، دریاؤں کا، سارا جمع کر لو اور اس کو تولو، کیا وزن بنے گا؟ اتنے وزن کے گناہ ہوں، اللہ اس عمل سے وہ گناہ معاف کر دے گا. اب یہ اجر ہمارے سامنے ہے، عمل ہمارے سامنے ہے. ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ جلد بازی میں اس کے ثواب کو کھو دیں. کچھ لوگ سلام پھیرتے اٹھ کھڑے ہوتے، بیٹھو یہ اذکار کرو. اگر باوضو اذکار کر رہے ہو یہ اجر تو ہے ہی ہے. فرشتے کی دعائیں آپ کے ساتھ، فرشتے دعا کر اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. جب تک بیٹھ کر وہ ذکر کر رہے ہو باوضو ہو کر، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر. یہ سارے امور سنت اجر کی طرف بڑھا. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 سنت پوری دنیا سے بہتر ہے، وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ دولتیں ثروتیں سب سے بہتر فجر کی 2 سنت ہیں. ان کا اہتمام کرو، سنت کے مطابق ادا کرو. کچھ لوگ بربادی کے چکر میں، اپنے مذہب کے چکر میں سب برباد کر بیٹھتے. کئی بار واقعہ بتایا حرم کا، جماعت فجر کی ہو رہی ہے اور امام تشہد میں، آخری تشہد فجر میں تشہد ایک ہی آخری سلام پھیرنے والے، نظر تھوڑا سا کام کرتی دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ایک شخص آیا جس کو تعلیم یہ دی گئی کہ فجر کی سنتیں فرضوں سے قبل ہے، بعد میں نہیں پڑھنی. ہم تشہد میں ہیں، اس نے سنتیں شروع کی اور سلام پھرنے سے قبل 2 سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو گئی. کیا پڑھا اس نے، کیا کیا اس نے؟ جو عمل دنیا و مافیا سے بہتر ہے، پوری دنیا سے قیمتی، صرف مذہب کے چکر میں ایک مصنوعی آڑ میں یہ سلوک اس کے ساتھ تیا پانچا کر کے رکھ دیا. نہ رکوع نہ سجود، جلدی سلام پھر کے فرض میں شامل ہو گئی اور وہ جماعت مل گئی اس کو. نبی علیہ السلام نے بعد میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے، آپ کو اختیار ہے، فرضوں کے بعد پڑھ لو فوراً، یہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لو. لیکن جو سلوک آپ نے کیا وہ سلوک تو قابل برداشت نہیں، ناقابل قبول. تو اللہ تعالیٰ اتقان عمل کی توفیق دے ان بنیادوں کے ساتھ. مرکزی بنیاد عقیدہ توحید ہے. یہ سارے خطاب اہل ایمان کو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، لیکن سب سے قبل مومن ہونا ضروری ہے. مومن ہونے کے لیے ایمان باللہ، اور ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے. توحید میں خلل ہے، مزاروں کے قصد ہیں، قبروں کے طواف ہیں، دیے جلانا ہے، چادریں چڑھانا ہے. نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، کوئی نیکی قابل قبول. ساتھ اخلاص کی زینت ہو، اتباع سنت کا نور ہو، تو اللہ تعالیٰ عمل قبول بھی کرے گا، بے تحاشا اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کا بے پناہ اجر عطا فرمائے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بالتوفیق و بید اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اتقان عمل کی توفیق دے اور عقیدے کی معرفت عطا فرما دے، سنت کی محبت عطا فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.